الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، قرآن میں مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں مختلف شخصیات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو کبھی تاریخ میں رونما ہوا ہو، بلکہ وہی واقعہ بار بار تاریخ میں دہرایا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو پیش کیا۔ شخصیتوں کا ذکر کیا تو وہ صرف ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ کردار ہے، اور وہ کردار ہر زمانے میں آپ کو چاروں طرف نظر آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو وہ آیت پڑھی جس میں قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قارون کون تھا؟ وہ صرف ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک کردار تھا، اور آج بھی اپنے اطراف قارون کے مزاج کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں، لیکن وہ بغاوت کر گیا۔ فبغى علیہم، اس کی بغاوت کیا تھی، اس کی سرکشی کیا تھی؟ بغا کا مطلب ظلم بھی لکھا ہے، سرکشی بھی لکھا ہے، تمرد بھی لکھا ہے، بہت سے معنی ہیں۔ قرآن نے اسی لیے اسپیسیفک معنی بیان نہیں کیا بلکہ کہا کہ فبغى علیہم۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد ہوتے ہوئے بھی وہ کافر ہو گیا۔ وہ منافق نہیں تھا، وہ کافر ہو گیا۔ حکمرانوں کے ساتھ مل کر چلنے میں حرام دولت کمانا، وہ حکمرانوں کے محل سے گزر کر ہی اس کا راستہ جاتا ہے، اور جنہیں حرام مال کمانے کی خواہش ہو، خوب دنیا بٹورنے کی خواہش ہو، انہیں ضروری ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ بنائیں۔ حکمرانوں کا اور صاحب ثروت، ساہوکاروں کا، مہاجنوں کا ایک انہولی نیکسس ہوتا ہے۔ قرآن میں بتایا کہ فرعون اور قارون کے درمیان بھی یہ انہولی نیکسس تھا، اور تاریخ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں فرعون پایا جاتا ہے، ہر زمانے میں قارون پایا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ فرعون کو قارون کی ضرورت ہوتی ہے اور قارون کو فرعون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر یہ ساہوکار، یہ مہاجن، یہ کارپوریٹس، یہ بڑے سرمایہ دار حکومت کے ہاتھوں جنم لیتے ہیں اور حکومت کے سائے تلے پلتے ہیں۔ قارون کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اس نے جو سرکشی کی اس کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر لیبر طبقہ تھا، فارمنگ کا طبقہ تھا، چھوٹے موٹے فارمرز تھے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ کام کرتے تھے، ان پر وہ ظلم کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا ان کا ایکسپلائٹیشن کرتا تھا، وہ ان کے اراضی غصب کر لیتا تھا۔ یہ لکھا ہے سید قطب شہید نے۔ ہو سکتا ہے کہ کانٹریکچول فارمنگ کرتا رہا ہو اور پیمنٹ نہ ہونے پر یا پروڈکٹ صحیح نہ ہونے پر زمینوں کو وہ کانفسکیٹ کر لیتا تھا، ان سے اور دوسری چیزیں چھین لیتا تھا، ان کے مال پر دست درازی کرتا تھا، یعنی ان کے پروڈیوس پر دست درازی کرتا تھا، اور اونے پونے داموں میں وہ خرید لیتا تھا، وہ غریبوں کا استحصال کرتا تھا۔ یہ سب باتیں سید قطب شہید نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ غریبوں کا استحصال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالدار لیبر لاز ایسے بناتے ہیں کہ لیبر کا خون چوس کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔
قارون یہی کرتا تھا، اس لیے قرآن میں کہا فبغى علیہم، اس نے یہ سرکشی کی، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے لوگوں کے زمینوں کو ہڑپ لیا، اس نے لوگوں کے مال کو چھین لیا، اس نے غریبوں کا استحصال کیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، بے پناہ دولت اس کے پاس تھی، دولت کا حساب کتاب نہیں۔ اور قرآن نے بتایا کہ اس کے پاس جو چابیاں تھیں خزانوں کی، اس کے ڈرائرز کی، اس کے تہہ خانوں کی، اس کے چور دروازوں کی اور اس کے محلات کی جو کنجیاں تھیں، ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑا عملہ موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے اولی قوہ، بڑے قوت والے لوگ ان چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ سیدھا سادہ مطلب ہے، لیکن تفسیر ماجدی میں امام راغب اصفہانی کے حوالے سے ماجد دریابادی صاحب نے لکھا ہے کہ مفاتح، چابیوں کو اگر آپ مجازی معنوں میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دولت، اس کی ثروت، اور یہ جو بڑا کارپوریٹ جائنٹ تھا، اس کی دولت کا حساب کتاب رکھنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کا انتظام کرنے کے لیے ایک پورا عملہ اس کے پاس موجود تھا، یہ معنی لیا گیا۔ جیسے آج بھی کسی بڑی کمپنی میں، بڑے کارپوریٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مشینز کا انتظام کرنے کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، لیبررز کو دیکھنے کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے، فائنانس کو دیکھنے کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے، لیگل افیئرز کو دیکھنے کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے تقریباً 300 ڈپارٹمنٹ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہودی روایات میں ہے کہ 300 خچروں پر اس کے آفیسرز چلتے تھے، اتنا بڑا ساہوکار تھا۔ اور اس کی دولت کہاں تھی؟ وہ ویئر ہاؤسز بناتا تھا، اس کے سیلوز موجود تھے، اس کے گوڈاؤنز موجود تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جسے ہم پیرامڈز کہتے ہیں، اہرام مصر، 450 قبل مسیح میں جو سیاح گئے انہوں نے بھی لکھا ہے، اور سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے جوسفز گرینریز، یعنی وہ جو پیرامڈز ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کو سٹور کرنے کے لیے ویئر ہاؤسز بنائے تھے۔ بعد میں ادھر رینائزاں کے بعد 18ویں صدی کے جو محققین نے انہوں نے بتایا کہ یہ ٹومبس ہیں، یہ بریل گراؤنڈس ہیں ان کے بادشاہوں کے، یہ دونوں اختلاف موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ان گوڈاؤنز کا، ان سائلوز کا، ان ویئر ہاؤسز کا، جہاں فوڈ گرینز اسٹور کیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار مجھے بنا دو، میں بہترین طریقے سے اس کا انتظام کروں گا۔ یہ پیرامڈز انہوں نے کائرو اور میمز، 2 شہروں کے بیچ میں 12 کلومیٹر میں 9 بڑے بڑے انہوں نے اس طرح کے پیرامڈز بنائے تھے جس میں سٹور کیا جاتا تھا، اس لیے کہ مصری جو قوم تھی وہ اناج کو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، ڈیڈ باڈیز کو پرزرو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی۔ محمد علی ادریسی نے لکھا ہے کہ یہ جو 2 باتوں کا اختلاف ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بیسیکلی جو پیرامڈز تھے، اہرام ہیں، وہ سائلوز تھے، وہ ویئر ہاؤسز تھے، وہ گوڈاؤنز تھے میٹیریل کو سٹور کرنے کے لیے، اور ان میں سے بعض جو ہے بادشاہوں کو دفنانے کے لیے وہ استعمال ہوتے تھے۔ تو اہرام مصر کے یہ دونوں پرپس تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ بڑے بڑے جو ویئر ہاؤسز تھے، یہ سائلوز تھے، وہاں اس نے سامان جمع کر رکھا ہو۔ یہ اس کی صورتحال تھی۔ اب اس کے بعد جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کارپوریٹس کی طرف سے، جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے ساہوکاروں کی طرف سے، مہاجنوں کی طرف سے، ان کو کہا جاتا ہے کرونی کیپٹلسٹ۔ یہ ایسے کیپٹلسٹ ہیں جو حکمرانوں کے حوالے سے مال و دولت لوٹتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے پریڈیٹر کیپٹلسٹ۔ یہ ایسے کیپٹلسٹ ہوتے ہیں کہ دوسروں کا خون چوستے ہیں اور تب جا کر ان کا پیٹ بھرتا ہے، پریڈیٹرز ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو اسے کیسے روکا جائے، اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس کا 3 سلیوشن ہے۔ ایک پیپلز انٹرونشن، عوام بہت کچھ کر سکتی ہے۔ دوسرا ہے فورسز آف ہسٹریز انٹرونشن، تاریخ بھی اپنا ایک رول ادا کرتی ہے
اس پر میں بات کبھی موقع ملے دوسرے جمعہ میں کبھی تو اس پر بات کروں گا کہ تاریخ کے حوالے سے کیسے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا گاڈس انٹرونشن، 3 انٹرونشن ہیں۔ آج میں صرف آپ کو پیپلز انٹرونشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس ظالمانہ نظام کے خلاف، جہاں حکمران ظالم ہو جائیں، جہاں ٹریڈر ظالم ہو جائیں، جہاں ساہوکار جو ہے ظالم ہو جائیں، کارپوریٹ جائنٹ ظالم ہو جائیں، اور ظلم کا نظام جب چلنے لگے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو ٹھنڈے پیٹوں انہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اذ قال له قومه، اس کی قوم نے اس سے کہا۔ قوم میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو لاکھوں لوگ کسی میدان میں کھڑے ہو کر نہیں کہا ہوگا، قوم کے سرداروں نے کہا ہوگا، قوم کے بڑوں نے کہا ہوگا، قوم کے اہل علم و دانش رکھنے والے لوگوں نے کہا ہوگا، قوم کے NGOs نے کہا ہوگا، قوم کی آرگنائزیشنز نے کہا ہوگا، انہوں نے بلز پاس کیے ہوں گے، انہوں نے ریزولوشنز پاس کیے ہوں گے، انہوں نے آج کا زمانہ ہوتا تو میل کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھنا ہو تو ویڈیو کلپس بھیجے ہوں گے، اور ایڈریس کیا ہوگا قارون کو ایڈریس کر کے 4 باتیں کہیں، گویا کہ 4 الگ الگ موقع پر۔ یہ 4 فارمولہ ہے۔ پہلا تو قوم نے کہا، یعنی قوم کے NGOs نے، قوم کے سرداروں نے، قوم کے آرگنائزیشنز نے، قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کارپوریٹس کو وارن کریں، لا تفرح، پھول نہ جاؤ۔ جو آدمی دولت کے نشے میں چور ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اس کا دماغ جو ہے فطور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے کہنے کی ضرورت ہے کہ ظلم نہ کرو، تمہارا یہ رویہ ظلم پر مبنی ہے، تمہارے طور طریقے ظلم پر مبنی ہیں۔ ہم ظلم کو اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ ان اللہ لا يحب الفریحین، پھولے نہیں سمانے والوں کو، مغروروں کو، متکبروں کو خدا پسند نہیں کرتا، تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وارننگ دینا، انتباہ کرنا اور بتانا کہ تمہارا رویہ ظلم پر مبنی ہے، تمہارا رویہ سرکشی پر مبنی ہے، ہم اسے اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ دوسری بات جو انہیں کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ نظام ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اس دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام گوفوں اور غاروں میں جا کر بیٹھ جانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس دنیا میں رہو لیکن اس سے آخرت کی کھیتی کماؤ، ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں اس زندگی کے بعد، موت کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے، اس دنیا میں تمہاری اس دولت سے، تمہارے اس مال سے تمہارا فائدہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی دعوت پیش کرنا اور نظام عادل کو پیش کرنا، اور اسلام جو اعتدال کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ یہ دنیا بھی اچھی بنے، آخرت بھی اچھی بنے، یہ تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، مر کر مٹی میں جانا ہے، اس کے بعد کی دنیا کا خیال کرو۔ لیکن یاد رکھو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو۔ ان کارپوریٹس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں تم سے جو رول ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ تم اس دنیا میں پیداوار کو بڑھاؤ، ذرائع پیداوار کو بڑھاؤ، پیداوار کرنے والوں کی ہمت افزائی کرو، پیداوار کرنے والوں کے جو ہے تنخواہوں کو بڑھاؤ، اسمال اسکیل انڈسٹریز کو پروموٹ کرو، چھوٹے تاجروں کو پروموٹ کرو، سب کا بھلا ہو، دنیا کے اندر خوشحالی آئے، امپلائمنٹ جنریٹ کرو۔ تم سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا میں تم سے جو ایکسپیکٹڈ ہے، تمہارا جو شیئر ہے، تمہارا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ تم امپلائمنٹ جنریٹ کرو، تم جو ہے نئی ٹیکنالوجی لے آؤ، تم پیداوار کو بڑھاؤ، ترقی کے راہوں کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ آف یو۔ لیکن تم ہو کہ ان امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہو، تم ہو کہ پیداوار میں کمی کرتے ہو، تم ہو کہ غریبوں کا خون چوستے ہو، اس دنیا میں تم سے جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ رول پلے کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ یہ دوسری بات ہے جو کارپوریٹس کو یاد دلانے کی ہے۔ ان کی قوم نے، یعنی قارون کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل کے سرداروں نے، بنی اسرائیل کے ریلیجیس لیڈرز نے، بنی اسرائیل کے فیتھ لیڈرز، سوشل لیڈرز نے قارون کو تنبیہ کی اور بتایا کہ تمہارا یہ کردار ہے۔ تیسرا یہ کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تم کو جیسے دولت دے کر احسان کیا، تم بھی دولت کے ذریعے سے سماج کی خدمت کرو۔ فساد ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے،
کرونا وائرس آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی تنظیم کے لوگ ڈبے لے کر بھاگتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، کپڑے بانٹتے ہیں۔ کبھی آپ نے بڑے کارپوریٹس کے ڈبے آپ نے دیکھے، ان کے کارٹون دیکھے کہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ احسن کما احسن اللہ الیک، تم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے احسان کیا دولت دے کر، ویسے ہی دولت کے ذریعے سے تم احسان کرو، اور ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یا نہیں ہے کہ آزادی ہم نے مشکل سے پائی پھر غلامی کی طرف ڈھکیل دو، یہ فساد ہے۔ ہریالی پیدا کرنے کے لیے، گرین ریولیوشن کے لیے 1967 میں جو کام ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورے پیداوار کا نقصان ہونے لگے، ہندوستان کو، ملک کو، دنیا کو ادھر ڈھکیل دیا جائے، یہ فساد ہے۔ تو وہاں تم سے فساد ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تم سے اصلاح ایکسپیکٹڈ ہے کہ تم صورتحال میں بہتری لاؤ، صورتحال کو خراب نہ کرو، انوائرمنٹ کو خراب نہ کرو، لیبر لاز کو خراب نہ کرو، اور ملک کے امن و امان کو خراب نہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ 4 کام ہے جو عوام کو، آپ کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کام ہے۔ میل کریں، ویڈیو جنریٹ کریں، لیٹسٹ ایڈیٹر لکھیں، ہر طریقے سے کارپوریٹس اور بڑے جائنٹس تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حالات کو سمجھنے اور اس میں ہمارا جو کردار بنتا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔